آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر آپ کو نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین محترم، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بڑی مختلف ٹرانسمیشن ہے. مجھے ٹیلی ویژن پر ربیع الاول کی یا رمضان نشریات پیش کرتے ہوئے 23واں برس ہو رہا ہے. ان 23 برسوں میں میں نے ایسی نشریات پیش نہیں کرنے جا رہا ہوں، بلکہ ایسی نشریات پیش نہیں کی جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. 1292 میں مسدس حالی شائع ہوئی، جس کو کہتے ہیں مد و جزر اسلام. آج پوری کیفیت ایسی ہے کہ آپ سب کو بٹھا کر دوبارہ مسدس حالی سنائی جائے. خواجہ الطاف حسین حالی نے یہ مسدس لکھی، اور اس مسدس میں انہوں نے پورا ایک نقشہ کھینچا جزیرہ نما عرب کا، اور پھر اس کے بعد ان کی تمام بیماریوں کی نشاندہی کی. پھر رسول کی آمد ہوئی، پھر آمد رسول کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جنگیں ہیں، غزوات ہیں. پورا اسلام مسدس حالی میں موجود ہے. اب ہم پوری رات بیٹھ کر ایک واقعہ لے کر چلیں. کیوں نہ ہم مسدس حالی کے مد و جزر اسلام میں داخل ہوں اور ابتدا کریں وہاں سے جب عرب جس پہ قرنوں سے تھا جیل چھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جیل چھایا. رات جب تاریک ہوتی ہے تو اس کی تاریکی کی ایک شدت ہوتی ہے. تاریکی کی گہرائی نہیں ہوتی. تاریکی کی گہرائی ان راتوں کی ہوتی ہے جو صبح کی نوید دے چکی ہوتی ہے. رات کی تاریکی میں یہ شدت ان راتوں میں ہوتی ہے جہاں ظلم شدید ہو رہا ہوتا ہے اور صبح کے آنے کی نوید نہیں ہوتی. فرعون کے زمانے میں بچے زندہ قتل کیے جا رہے تھے. صبح کی نوید صبح ہو رہی تھی، لیکن پھر رات تھی. اس کی صبح کے بعد بھی رات تھی، کیونکہ بچے پھر قتل ہو رہے تھے. ایسے ہی کچھ ظلم مسلسل تھی. اسی طرح عرب میں تھا، بچیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، جوا تھا، زنا تھا، عیش پرستی تھی، تعیش تھا. آج پوری دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگجو بنا کر پیش کر رہی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کتنا بڑا رحمت ہے، کتنا بڑا رحمت کا سمبل تھا میرا آقا. تم جنگجو کہتے ہو، واریر کہتے ہو، آؤ میں بتاؤں مسدس کہتی ہے کہ کتنا بڑا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. تم ہمارے نبی کی باتیں ہم سے پوچھو. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا ہے. سبحان تم غیروں سے سن کر خاکے بنا کے بیٹھے ہو. ہم سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ سرکار کیسے تھے. تم خاکے نہیں بنا پاؤ گے، تم سرکار کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ. سبحان اللہ. واہ واہ. تم ہم سے تو پوچھو. تو کچھ اس طرح سے ہے. واہ. ارشاد ارشاد. مسدس کے اشعار پیش کر رہا ہوں. کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک کیا کیا. کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا. مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالے خطائیں. دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں. طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہو وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہو.
یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے۔ بھور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور، کنارہ ہے دور، اور طوفان بپا ہے، گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے۔ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے۔ وہی صبح اور خواب راحت وہی ہے، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، مسلمانوں نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں۔ قاری صاحب کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں، نہ ذلت سے نفرت، نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ سے ترساں، نہ جنت کے خواہ۔ اللہ نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں، لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ دین حق کو بدنام، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ وہ دین، وہ دین، وہ دین جس نے آدھا کو اخوا بنایا، وہ دین جس نے آدھا کو اخوا بنایا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا۔ آرے سرکار، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوار دورہ بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ فاروق اعظم گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ وہ خطہ جو تھا ایک پھوروں کا کلہ، گرا کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ میرے حاضرین اس وقت بالکل جمے ہوئے ہیں، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہو خود جس سے جوہر، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر کمل جس سے کھل جائے دل کے سراسر، نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب بارہ پہ تھی زندگانی، فقط آب بارہ پہ تھی زندگانی۔ زمین سنگلاخ، زمین سنگلاخ اور ہوا آتش افشاں، لوگوں کی لپٹ باد سرزر کے طوفان، پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلہ، نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی،
وہی اپنی فطرت پہ تبے بشر تھی، خدا کی زمین بن جتی سر بسر تھی، پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں آگ بجھتی تھی، کہیں آگ بجھتی تھی، بجھتی تھی، کہیں آگ بجھتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں آگ بجھتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا، کرشموں کا راہب کے تھا سید کوئی، طلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ قید کو واہ واہ۔ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل 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 ایک معمار تھا جس بنا کا، واہ واہ واہ۔ خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت میں تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا، سبحان اللہ، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا، خدا کا، خدا کا۔ وہ تیرک تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، اللہ اللہ اللہ، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر نیا ایک خدا تھا، نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، سبحان اللہ۔ درندے ہیں جنگل میں بے باک جیسے، یہ حال تھا۔ اللہ، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی، قبیلوں کی کردی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ، بالکل۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور
ذہنوں کے در کھول دیے. سب مل کے کہہ دیں باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا. انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا. جن ذہنوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے. جن ذہنوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے. باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. آپ نے ایسے انسانوں کو درس دیا ہے محنت کا. آپ نے ایسے انسانوں کو درس دیا ہے محنت کا. دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے. دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے. سب کہہ دیں باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں. جواب دو، مجھے بتاؤ، سرکار سے بڑھ کر انسانوں کا کوئی ہمدرد ہے؟ جس نبی نے مسئلہ کرنا منع کر دیا ہو، جس نے لاشوں کی بے حرمتی منع کر دی ہو، جس نے بچوں کو، عورتوں کو، درختوں کو جگہوں میں نقصان پہنچانے سے منع کر دیا ہو، اس سے بڑا انسانیت کا پیشوا اور کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں. سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے. پتھر مارنے والے تھے، یہ طائف کے لوگ تھے جو پتھر مار رہے تھے. یہ سنگ زن تھے اور ایسے پیار کے موتی تول دیے کہ آج پورے مکے میں گرمی ہوتی ہے، طائف میں ٹھنڈ پڑتی ہے، کیونکہ سرکار نے وہاں دعا دی تھی، اے اللہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ان پر اپنا رحم فرما. سبحان اللہ. سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے. آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا. آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا. جتنے چاہنے والے تھے کردار انہیں بھیجول دیے. باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. اسوائے سرکار پہ چلیے
بن جائیں گے اسوہ سرکار پہ چلیے ہار بھی گل بن جائیں گے دشت نہ سمجھو اس دنیا کو یہ دنیا گلزار بھی ہے دشت نہ سمجھو اس دنیا کو یہ دنیا گلزار بھی اب یہ جھگڑا ہے لیکن آگے جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر مسدس کے اشعار ہیں جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر دوبارہ عرض کرتا ہوں جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں یکا یک اسی لیے کہتے ہیں یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑھا جانب بو قبیس صبر رحمت بو قبیس وہ پہاڑی ہے جہاں نبی کریم بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور بو قبیس وہ پہاڑی ہے جس کے دامن میں ابو طالب کا گھر ہے جہاں رسول اللہ کی ولادت ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور بو قبیس وہ پہاڑی ہے کہ جس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر عبد المطلب روز عبداللہ کی راہ دیکھا کرتے تھے اور بو قبیس وہ پہاڑی ہے کہ جس کی اوٹ میں جا کر آمنہ نے رخصت کیا تھا سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یک یک ہوئی غیرت حق و حرکت بڑا جانب بو قبیس ابر رحمت ادا خاک بتانے کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت کہ تالے ہوا ماہ برج سعادت نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت کہ تھا ابر میں مہتاب رسالت یہ 40ویں سال لطف خدا سے کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے مگر اس سے پہلے ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیح جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کامل زندگی مل گئی اے موت دی گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول
اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ آمنہ بی بی آمنہ آمنہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا میرے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ سب پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اور یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بڑھا دیں ولادت ہو چکی ہے ہاں سبحان اللہ سبحان جشن آمد رسول کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں اب منزل ہے غار حرا کی اللہ میں آج کی رات آپ کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے غار حرا تک لے کر جاؤں گا غار حرا سے جو مس خام نے جس کو کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہاں تک لاؤں گا پھر آپ کو حالت بتاؤں گا مرض کی تشخیص کروں گا تشخیص کی دوا بتاؤں گا دوا ایک ہی ہے ہر مرض کی دوا ایک ہے نام محمد صلی اللہ علیہ اس کے سوا کوئی دوا نہیں ہے سبحان اللہ اسوہ محمد اسوہ محمد راستہ محمد ذکر محمد خلق محمد خلق محمد خلق محمد اللہ اللہ سبحان اللہ دوبارہ کہہ دیجئے خلق محمد خلق محمد خلق محمد سبحان اللہ آپ خلق میں ہی پڑے ہوئے ہم تو خلق اور خلق سے بھی آگے نکلے اللہ اللہ آپ جب اس میں جائیں گے تب سننے والوں اور دیکھنے والوں آج مزہ آ رہا ہے نا ٹرانسمیشن میں آج پتہ چل رہی ہے روایات سے ہٹ کر ہے مسدس مد و جزر اسلام جو خواجہ الطاف حسین حالی لکھ کر گئے 1292 میں وہ آج کی حالت ہے جو بیان کر رہا ہوں اسی میں نسخہ ہے اسی میں دوا ہے
لیکن پہلے وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہو سے واہ واہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دل بر کی